الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وحاتم النبيين. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ان تمام جہانوں کو تخلیق کیا. لاکھوں انگنت درود و سلام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. انگنت درود و سلام اہل بیت اطہار پر جن کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے جو اس میں سوار ہوا کامیاب ہوا. پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جس ٹاپک پر مختصر سی گفتگو کروں گا وہ ہے موت کی حقیقت. میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی اسی بات کے اوپر گفتگو کی تھی، تو آج کے اس لیکچر میں سلسلہ جہاں سے ٹوٹا وہیں سے شروع کروں گا. موت کیا ہے یہ سمجھنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے تاکہ انسان پھر اس موت کے لیے اور اس کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر سکے. یاد رکھیے مائی بردرز اینڈ سسٹر ان اسلام کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. یعنی زندگی کی حقیقت ہی موت ہے، اور ہر شخص یہ جانتا ہے. اگر ہم اس موت کو دو زاویوں سے دیکھیں تو ہمارے لیے سمجھنے میں اور اپنے آپ کو اس کی تیاری کے لیے تیار کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. یعنی موت کی حقیقت سے تو ہر شخص واقف ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جو ذی روح ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اس بات پہ تو ہر شخص اعتقاد رکھتا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق ہو یا چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، مادیت پرست ہو، تو اس کو بھی موت کا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی زندگی کی سانسیں ٹوٹ جائیں گی اور اس کی حیات کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. اس بات پہ تو سب کا اعتقاد ہے، فیتھ ہے. لیکن اس کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی چیز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے بار بار اس چیز کو واضح کیا ہے، ثم الیہ ترجعون وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے آنا، اور ہرگز تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا، بے شک تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا. اب اگر یہ جو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے، اس کے اوپر اگر ہمارا ایمان پختہ ہو جائے اور ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، یہ ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ ایک تماشا ہے، یہ ایک مختصر وقت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے. اب یہ موت جو ہے یہ کیا ہے، یہ اگین سمجھنے کی کوشش ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے گا جیسے ایک جو کتاب لکھی جاتی ہے تو اس کے پہلے ایک
جو ہے وہ اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف یا اس کا دیباچہ لکھا جاتا ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ موت کا دیباچہ ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ موت کا تعارف ہے، اور اصل کتاب تو آگے ہے۔ میرے بھائیوں، انتقال، ہم روز یہ اعلانات سنتے ہیں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ انتقال کے معنی اگر ہم دیکھیں تو انتقال کے معنی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل ہو جانا۔ ہمارے بہت سے سننے والے جو ہیں وہ اس ٹرمنالوجی سے بخوبی واقف ہیں کہ انتقال، جیسے اب کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جو اس کی پراپرٹی جائیداد ہوتی ہے وہ اس کا انتقال کرایا جاتا ہے۔ انتقال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ جو جائیداد ہے یہ دوسرے کے نام پہ منتقل ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے یہ موت جو ہے یہ ظاہری زندگی کا انتقال ہے، موت کے بعد ابدی زندگی۔ یہ انتقال کئی دفعہ، ایک دفعہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جب روح اس کے اندر منتقل کی جاتی ہے تو وہ ایک انتقال کی شکل ہے۔ پھر انتقال کی شکل یہ ہے کہ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ سے باہر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جہاں سے دوسری جہاں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا انتقال اس کی موت کا اعلان ہے، یہ انتقال ہے، اور اس کے بعد وہ برزخ میں جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ اور پھر چوتھا جو انتقال ہے وہ جب برزخ سے روز محشر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہوگا۔ یہ انتقال کی، موت کی چوتھی سٹیج ہے۔ اور اس کے بعد پھر حقیقی زندگی ہے جس کو موت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے بعد، روز محشر کے بعد، جب سب لوگ جو ہیں یعنی جنت والے جو ہیں وہ جنت میں جا چکے ہوں گے اور جہنم والے جہنم میں جا چکے ہوں گے۔ یہ ایک متفق علیہ حدیث ہے، مسلم میں اور بخاری میں بھی ہے کہ جب جنت میں جانے والے جنت میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ میں جانے والے دوزخ میں جا چکے ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت موت کے اوپر بھی موت کو وارد کریں گے۔ یعنی موت کے اوپر بھی موت وارد ہوگی، موت کا بھی خاتمہ، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جو اس بات کو ثابت کرے گا، اس بات کو واضح کرے گے کہ اب جو آگے آنے والی زندگی ہے وہ ابدی ہے، جس کو کبھی بھی موت واقعہ نہیں ہوگی۔ تو موت جو ہے وہ بھی، موت جو ہے اس کو بھی موت وارد ہوگی، وہ بھی موت کا مزہ چکھے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں موت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ موت جو ہے یہ ہماری ابدی زندگی کا ابتدا ہے۔ اور جیسے میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ گفتگو کی تھی کہ جب انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے تو 4 فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے جو کھانا تھا وہ کھا لیا، اب اس کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اس نے جو پینا تھا وہ پی لیا، اس کے لیے اب کوئی
اور مشروب یا کوئی اور پینے کی چیز موجود نہیں ہے۔ تیسرا فرشتہ کہتا ہے اس نے جو قدم چلنے تھے وہ چل لیے، اب اس کے لیے اور کوئی چلنے کی وجہ باقی نہیں ہے۔ پھر چوتھا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے جو اعمال کرنے تھے وہ کر لیے، اور مرنے والا یہ گفتگو سن رہا ہوتا۔ اس کے بعد پھر 18 اور فرشتے جو ہیں وہ نازل ہوتے ہیں۔ آدھے فرشتے وہ ہوتے ہیں جن کے پاس وہ لباس ہوتا ہے جو جنت کا لباس ہوتا ہے، اس میں سے وہ خوشبو آ رہی ہوتی ہے جس کا دنیا کی کوئی بھی خوشبو یا دنیا کی تمام خوشبوئیں مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس طریقے سے جو دوسرے آدھے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جہنم کا لباس ہوتا ہے، جس سے اس قدر غلیظ اور بدبودار ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام بدبوئیں بھی مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لہذا یہ جو بدبو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو یہ جب 18 فرشتے جو ہیں وہ لباس کے ساتھ موجود ہو جاتے ہیں تو ایسے صورتحال میں پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، اور بندہ مومن کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک بہترین شکل میں نمودار ہوتے ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے نمودار ہوتے ہیں، بہترین لباس پہنے ہوئے نمودار ہوتے ہیں، اور آ کے اس بندہ مومن کو سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیک یا عبد اللہ، کہ اے اللہ کے بندے تم پر رحمتیں اور تم پر سلامتی ہو، اور وہ بندہ مومن خوش ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے پھر اس بندہ مومن کی روح کو مخاطب ہو کر حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پاک اور مقدس روح، تو جب تک اس مقدس اور پاک جسم میں رہی تو نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ زندگی بسر کی، تو نے اللہ کے حکم کے مطابق تمام اعمال بجا لائے، جن اعمال سے اللہ نے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور جس سے اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا وہ بجا لائے۔ تو اللہ رب العزت اسرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ اے مقدس روح، اے پاک روح، اللہ رب العزت اب تم سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیجئے گا کہ اس شخص کا کیا احساسات ہوں گے اس وقت، کہ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ اللہ اس سے خوش ہو گئے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ اب اس سے ملنے کا اشتیاق رکھتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اچھل اچھل کے کہے گی کہ اب بس میری زندگی کا جلدی سے خاتمہ ہو جائے تاکہ میں اپنے رب سے مل سکوں، تاکہ میں اپنے رب کا دیدار کر سکوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بندہ مومن کے روح نکلنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی مشکیزہ میں پانی بھر دیں اور پھر آپ اس کا منہ بند کیے بغیر اس کو الٹا لٹکا دیں،
تو جس آسانی کے ساتھ وہ پانی جو ہے وہ اس مشکیزے سے نکل جائے گا، بندائے مومن کی روح بھی اسی آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب یہ روح جو ہے یہ بندہ مومن کے جسم سے نکلتی ہے تو وہ فرشتے جو جنت کا لباس لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اس روح کو جنت کے کپڑوں میں لپیٹتے ہیں جس میں سے خوشبوئیں آتی ہیں، اور وہ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کو لے کے آسمانوں کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے میں ان کو فرشتے ملتے ہیں جو زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس میں سے جو خوشبو پاک آ رہی ہوتی ہے اس کو وہ محسوس کرتے ہیں، اور ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں یہ کون شخص ہے، یہ کس شخص کی روح پاک ہے؟ تو وہ بڑے احترام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ فلاں عبد ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں جگہ سے ہے۔ اس کا تعارف بڑے احترام کے ساتھ فرشتے کرا رہے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اور یہ فرشتے پہلے آسمان پر دستک دیتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یہ اس پاک روح کو لے کر اندر داخل ہوتے ہیں، فرشتے اس کو سلام پیش کرتے ہیں اس روح کو، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، پھر ساتواں آسمان تک، اور پھر جب یہ روح اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ارشاد فرماتے ہیں اے روح تو نے ساری زندگی میرے احکامات کی اطاعت میں بسر کی، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں ابدی خوشیاں نصیب کر دوں، ابدی خوشیاں تیرے نام پہ لکھ دوں، اور فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس نیک روح کو جنتوں کی سیر کروائے۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، اب اس کا دوسرا روح جو ہے اس کو بھی دیکھ لیں کہ وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں گزارا، اسرائیل علیہ السلام ایک ڈرانی شکل میں، ایک ہیبت ناک شکل میں، غضب ناک شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوتے اور اس کو کہتے ہیں اے بدبخت روح، اے غلیظ روح، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی بسر کی، اللہ تم سے ناراض ہے اور اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، ایک لمحے کے لیے سوچئے میرے بھائیوں میرے بہنوں، کہ اگر دنیا کا کوئی حکمران کسی کو یہ پیغام بھیج دے کہ میں تم سے ناراض ہوں، سخت ناراض ہوں، تجھے سزا دینا چاہتا ہوں، تم میرے پاس حاضر ہو، تو کیا ہوگا کہ اس شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ بھاگ جائے اور اس دنیاوی حکمران کا سامنا نہ کرے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک گناہگار شخص کی روح یہ چاہتی ہے کہ وہ بھاگ جائے، اس کو اللہ رب العزت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس نے تمام زندگی گناہوں میں گزاری، اللہ نے جو احکامات دیے ان کی نافرمانی کی، اب اللہ رب العزت کے سامنے حساب کا وقت آ گیا ہے، لہذا وہ اس کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گی۔ لیکن پھر یہ تو نہیں ہو سکتا،
یہ موت ہے میرے بھائیوں، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا سامنا کرنا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جو عزت والا، جو بزرگی والا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حکم سے اسرائیل اس گناہگار کی جو روح ہے وہ اس طرح سے قبض کریں گے تو وہ انتہائی تکالیف میں محسوس کرے گا۔ اس کے لیے حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے کہ ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو گناہگار کی روح ہے وہ کیسے قبض ہوتی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو، اور اس کانٹے دار جھاڑی کے اوپر آپ ایک کپڑے کو پھیلا دیں اس طرح سے کہ وہ ان کانٹوں کے ساتھ لگ جائے، تو اس کے بعد جب آپ اس کپڑے کا ایک ٹکڑا، ایک کونا پکڑ کے کھینچیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ کپڑا جو ہے وہ لیرو لیر ہو جائے گا، یعنی وہ پھٹ جائے گا، اس کے چیتڑے ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے بندہ گناہ گار کی جو روح ہے وہ اسی تکلیف میں جو ہے وہ اس دنیا سے لے کے چلی جاتی ہے، جائے جاتی۔ پھر وہی فرشتے جو جہنم کا بدبودار لباس اور کپڑے لیے آئے ہوئے ہیں، وہی اس کو، اس بدبخت کی روح کو، اس غلیظ روح کو اس کپڑے میں ڈھانپتے ہیں جس میں سے بدبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کو لے کر آسمانوں کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، اور آسمانوں کی طرف سے آنے والے فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اس بدبو کی بدولت کہ یہ کون بدبخت ہے، تو فرشتے اس کا تعارف انتہائی نا محترم طریقے سے کرواتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں جگہ سے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آسمانوں کی طرف، پہلے آسمان کی طرف، دوسرے آسمان کی طرف، تو الغرض یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ انشاءاللہ آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں بھی جاری رکھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج کے اس پروگرام کے آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ موت کی حقیقت کو سمجھ لیں تو زندگی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک مسافر جس کو منزل پر پہنچنا ہے وہ اپنے ساتھ مختصر زیادہ سفر رکھتا ہے، اور وہ منزل پر پہنچنے سے پہلے کسی اور کھیل تماشے میں مصروف نہیں ہو جاتا۔ اس کو پتا ہے کہ اس نے وقت پر اپنی منزل پر پہنچنا ہے، اگر وہ کھیل تماشے میں مشغول ہو جائے گا تو وہ اپنا رستہ بھٹک جائے گا، وہ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ عارضی گھر ہے، یہ ہماری مسافرت کی جگہ ہے، یہ عارضی جگہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری ابدی جگہ وہ ہے، ابدی زندگی وہ ہے جہاں موت کو بھی موت وارد کر دی جائے گی، اور اس کے بعد پھر ابدی زندگی، یہ انتقال ہے موت کا۔ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کا مقصد بھی پا لیں گے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں،
हमें अपनी हलवतों में नालाए नीमे शबी, आहे सगर सहरगाही और अपने आंसुओं के वुजू से गिड़गड़ाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपनी मगफरत मांगनी चाहिए। और हमारी जलवतें जो हैं, हमारी जो ज़ाहरी जिंदगी है, वो ईमानत, दयानत, शुजाअत, नेक नियति से मुबारक हो, उससे वो जुड़ी हुई हो। तो अल्लाह ताला हमें खिलवतों में अल्लाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जलवतों में अपनी जिंदगियां जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आखिर सिर्फ एक दो चार मिसरों में करूंगा ताकि आपको समझिए, आप लोगों ने बहुत दफा सुना भी होगा, लेकिन फिर ये याद दहानी है ताकि हम मौत का सामना कर सके। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। समझो मेरे भाइयों, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले हाक में अहले शां कैसे कैसे, मिले हाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला, यही तुझको दुन है रहूं सबसे आला। वो जीनत नराली, वो फैशन नराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। तुझे हुस्ने जाहिर ने धोखे में डाला, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपनी जिंदगियां अहकामात इलाहिया के मुताबिक, सीरत मुस्तफ़ा के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मौत के लिए तैयारी की करने की हिम्मत, ताकत और तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।